السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رواہ صحیح البخاری۔ میرے دوستو عزیزو، آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی جو اسلام آباد کے اندر 2-3 دن ہوئے ہیں، رات کے اندھیرے میں اللہ کے گھر کو، مدنی مسجد کو، جامعہ مسجد کو گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کا گھر تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ تو آج ہم نے تقسیم کر لیا ہے کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل الحدیث کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ سلفیوں کی مسجد ہے، یہ غیر مقلدین کی مسجد ہے۔ لیکن یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے۔ لیکن اللہ فرمایا مسجد اللہ کی ہے، مسجد اللہ کی ہے، کسی مسلک کی نہیں ہے، کسی مسلک کی نہیں ہے۔ آج اتنی زیادہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا بغض بیٹھ گیا ہے کہ بہت سے بریلوی بھائی دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ اس مسجد میں آتے ہیں، اور ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، کبھی انہوں نے دیوبندیوں کی مسجد میں قدم رکھا ہی نہیں ہوتا۔ اور بریلوی لوگ بس اوقات دیوبندیوں کی مسجد میں قدم نہیں رکھتے، بس اوقات ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو۔ اور ایسے یہ سب کا یہی حال ہے۔ حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ نجران کے عیسائی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، وہ اپنی عبادت کرتے، عیسائی والی جو ان کی عبادت، اس طریقے کی کبھی کسی صحابی نے اعتراض نہیں کرا، کبھی اللہ کے نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو حالانکہ ہونا یہ چاہتے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، جو چاہے اپنی عبادت کرے، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، جو چاہے جس طرح ہاتھ باندھ کے، ہاتھ چھوڑ کے سینے پہ، ناف کے نیچے، جس طرح چاہے نماز پڑھے۔ لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑا دکھ ہوا، بڑا امت کو تکلیف پہنچی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور کون ہوتا ہے اس کے گھر کو گرانے والا۔ تو حالانکہ میں نے آپ سب سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس کے ویران کرنے میں کوشش کرے کہ اس کو ویران کر دوں۔ یہ مسجد کو گرا تو گرا دیا، ادھر درخت لگا دیے گئے۔ اور صبح کو جب مسجد کا امام نماز پڑھانے کے لیے آیا فجر کی، دیکھا مسجد ہی وہاں پہ نہیں تھی۔ کیا اس مسجد کے امام کا حال ہوا ہوگا، اور جو لوگ وہاں نماز پڑھنے رہتے ہوگے، وہاں پڑھنے آئے ہوگے نماز اسلام آباد کے اندر مری کے قریب، کیا ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ اللہ بھی دیکھ رہا تھا جس ٹائم اس کے گھر کو گرایا جا رہا تھا، لیکن وہ دیکھتا رہا، لیکن جب وہ پکڑے گا فرعونوں کو تو پھر کوئی کس نہیں بچ سکے گا۔ اس نے تو بڑے بڑے طاقتور فرعونوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو کون ہے جو اس کے گھر کو بے آباد کر سکے۔ حالانکہ اس کے گھر کو اللہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا، کہ جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، بن اللہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت پہ، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت پہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ انما یعمر، ایک جگہ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کو وہی شکل لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن میں ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات بتائی اللہ نے۔ اور اللہ کے گھر کو گرا دیا گیا، کیا کہا جا رہا ہے بھائی، وہ جگہ جو ہے وہ حکومتی جگہ ہے، گورنمنٹ کی جگہ ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا، اور یہ حکومت کی جگہ ہے تو اس لیے حکومت گرا رہی ہے اس کو۔ پہلے یہاں پر باغات، یہاں پر پہلے جو تھا گھومنے کے وہ تھا،
کیا کہتے ہیں اس کو، پارک تھا، یہ پارک کے اندر مسجد کو بنا دیا گیا. بھائی 25 سال ہو گئے مسجد کو بنے، 25 سال. اب یاد آ رہا ہے. اور اکثر مساجد ہوتی ہے پارکوں کی جگہ میں ہی بنتی ہے. گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ مسجدوں کے لیے جگہ ہے، مسجد بنانے کو جگہ ہے. حالانکہ مسجد کے لیے جگہ سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ دنیا ہی اللہ نے بنائی ہے، اس جگہ ہی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ اس کا وارث. تو مسجد کی ہمارے پاس اتنی جگہ ہی نہیں کہ اللہ کے گھر بن سکے. اللہ کے گھروں کو گرا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو گرا رہے ہیں. مسجدوں کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں، لیکن مسجدوں کے بلوں کو مفت کرنا چاہیے، لیکن مسجدوں کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. یہ گرانے والوں کے اپنے گھر، بجلی بھی فری، گھر بھی فری، سب. یہ گورنمنٹ کی جگہ، ان کی اپنی جگہ نہیں ہوتی ذاتی، یہ عوام کی جگہ ہوتی ہے. اور وہ پارک جو تھا ادھر عوام نے اجازت دی مسجد بننے کی، اور 25 سال ہو گئے. اب جگہ ہی عوام کی تھی، پبلک کی تھی، تو کون ہے پھر گورنمنٹ کو کیا حقیقت کہ ان کی جگہ کو گرائے، مسجدوں کو گرائے؟ اللہ کا گھر ہے. یہ متفقہ فتویٰ ہے، سمجھ لو، یہ متفق علیہ فتویٰ ہے. تمام علماء دین کا اس پہ فتویٰ ہے، چاہے دیوبندی مسلک سے ہو، چاہے بریلوی مسلک سے ہو، چاہے اہل حدیث مسلک سے ہو، یا اہل تشیع مسلک سے ہو، چاہے جس مسلک سے بھی ہو، جو مسلمان ہیں اس کا متفق فتویٰ ہے کہ مسجدوں کو گرانے سے، ایک دفعہ مسجد بن گئی اسے قیامت تک نہیں گرا سکتے. جو ایک دفعہ مسجد بن گئی قیامت تک اس کو نہیں گرا سکتے. وہ اللہ قیامت میں بھی مسجد کو ایسے اٹھا لے گا، جتنی مسجد سب ایسے اٹھا لے گا اوپر کی طرف، اور اسے جنت کا ٹکڑا اللہ بنا دے گا. تو خوف خدا کرو، خوف خدا کرو، خوف خدا کرو. اللہ سے ٹکر مت لو. یہ تم نے مولویوں کو تکلیف نہیں دی، یہ مولویوں کو نہیں ڈرایا، یہ اللہ سے ذاتی تم مقابلہ کر رہے ہو. ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو، اس کے رسول سے مقابلہ کر رہے ہو. اور سوچ لو جنہوں نے بھی اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کیا، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے قارون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے ابی بن خلف ہو، جتنے بھی جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کیا ان کا بہت برا شروع ہے. ابو جہل ہو، ان سب کا بہت برا شروع ہے. اپنے آپ کو مسلمان کھلاتے اور اللہ کے گھروں کو گراتے ہو. نہیں، حرام ہے مسجد کو گرانا، امام بارکوں کو گرانا. نہیں گرا سکتے، امام بارکوں کو بھی نہیں گرا سکتے، مسجد کو بھی نہیں گرا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. تو جب اللہ کا گھر ہے تو کون ہے جو اس کے گھر کو گرا سکے؟ گورنمنٹ کی جگہ، مسجدوں کی جگہ جو ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے نہیں ہے، ساری دنیا ہی اللہ کی ہے. کیا ہمارے پاس اتنی جگہ ہی نہیں کہ اللہ کے گھر کو آباد کر سکے؟ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. وہ پارک تھا، جو بھائی پارک میں گھومنے آتے تھے وہی لوگ اب چاہتے ہیں مسجدیں بن جائے. مسجد بنی ہے 25 سال ہو گئے، اور اب ٹٹوا کے اب ادھر پارک بنا رہے دوبارہ. زنا کے اڈے کھلے ہوئے، وہ بھی تو گورنمنٹ کی جگہ ہے، بند کراؤ. اس سے کیوں نہیں بند کراتے ہو؟ گورنمنٹ کے پاس جگہ ہے زنا کے اڈوں کے لیے. شراب کے اڈے کھلے ہوئے، شراب کے خانے کھلے ہوئے، میں خانے کھلے ہوئے. گورنمنٹ کون کی جگہ ہے؟ گورنمنٹ وہ جگہ بند کیوں نہیں کراتی؟ شراب خانے کھلے ہوئے جو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس کو کبھی ہم نے نہیں سنا کہ شراب کے اڈے بند کرائے ہو، زنا کے اڈے بند کرائے ہو، چکلے کے اڈے بند کرائے ہو، ناچنے کے اڈے بند کرائے ہو. کہ اللہ کا گھر ہی نظر آتا ہے تمہیں کہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اور یہ گورنمنٹ کی جگہ پہ بنایا گیا ہے، ان کی ذاتی زمین نہیں ہے. تو خوف خدا کرو. اللہ کے گھروں گرا کہ اللہ سے ٹکر نہ لو، اللہ سے مقابلہ نہ کرو. اور میں عوام سے کہنے چاہوں گا کہ اٹھو، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مساجد کوئی باقی نہ رہے ہو، تم عبادت کے لیے جاؤ تمہیں کوئی گھر ہی نہ ملے اللہ کا. یہ ہمارا ایمان کمزور ہے. یہ ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے. مسجد اقصی کو ہم کیا بچائیں گے؟ ہم تو اپنی پاکستان کی مسجدیں گرانے لگے ہیں. جو پاکستان 14 اگست کا مہینہ چل رہا ہے، افسوس کی بات ہے، جو کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا، لا الہ الا اللہ. پوچھتے بچے کو پتہ ہے، پوچھو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا. اسی بنیاد، کلمے کی بنیاد 14 اگست آنے والی ہے، 12 اگست ہے، اور اللہ کے گھر کو گرایا جا رہا ہے. افسوس کا مقام ہے. اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بڑا برا انجام ہے جو اللہ کے گھروں کو گراتے ہیں. اللہ فرمائے بڑا ظالم ہے وہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے اور اللہ کے گھر کو ویران کرے، اللہ کے گھر کو گرائے. تو بھائیو ابھی بھی ان سے گزارش کروں گا، محسن نقوی سے اور جتنے بڑے بڑے ہیں اس ٹائم، وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ان سے درخواست کو وہ دیکھے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ جو ہوگی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے گھر کو دوبارہ آباد کرے. بلکہ یہ نہیں، بلکہ اور بھی جگہ مسجدیں بنوائے، اللہ کے گھر کو آباد کرے.
دیکھیے زندگی عارضی ہے، گزر جائے گی، گزر رہی ہے. قبر میں کوئی کسی کو نہیں بچا سکے، قیامت میں کوئی کسی کو نہیں بچا سکے. کیا اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے گے؟ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، منہ چھوٹا بات بڑی، لیکن اللہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے، اس کے رسول بہت بڑا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو بھائی ہمارا قصور ہے. جو مسجدیں بنتی ہے ادھر لوگ آباد بھی نہیں کرتے، عوام کا بھی قصور ہے. پہلے کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے، لیکن آج الٹا معاملہ ہے. مساجدیں پکی ہے لیکن نمازی کچے ہیں. اللہ کے گھر کی ڈیوٹی دو، اللہ کے گھر پہ جایا کرو، اللہ کے مہمان ہو. اللہ کے گھر میں جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. تو اللہ کے گھر کو ویران مت کرو، ورنہ اللہ تمہاری زندگی ویران کر دے گا، اللہ تمہاری نسلیں ویران کر دے گا. میں بددعا نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کے گھر کا اس طرح کرتا ہے پھر اللہ ان کا بہت برا انجام کرتا ہے. پھر اپنے انجام انسان بچ نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا. تو اللہ کے گھر کو آباد کرو، یہ گزارش ہے. بڑے لوگوں کے دل دکھے، مسجد اقصی کو بچائے گے. ہم تو اپنے پاکستان میں اپنی مساجد کو گرانے میں لگے ہوئے. مسلمان گرا، کافر گرائے تو بڑی بات، دکھ کی بات ہے. یا تو مسلمان ہی گرانے میں لگا ہوا ہے اللہ کے گھر کو. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی عیسائی نے اپنی جگہ کو گرایا ہو، یہودی نے اپنی جگہ کو گرایا ہو، عبادت کی جگہ کو خود ادھر کچھ اور بنا دیا ہو؟ ہم ادھر مسجد اللہ کے گھر کو گرا کے پارک بنے گا. یہاں افسوس کی مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. پارکوں میں تو اکثر مساجدیں بنتی ہے. گورنمنٹ کے کاغذات میں، حکومت کے کاغذات میں کہیں بھی نہیں کیا مسجد بن جائے گی. مسجد کو جگہ دی نہیں انہوں نے. جیسے بجلی ان کو فری نہیں ہے. کوئی کروڑوں کا بھی اگر ایک مسئلہ سن لے کر کروڑوں کا بھی کوئی زمین اپنی جائیداد اپنی ملکیت مسجد کے نام وقف کر دے اور وہاں مسجد بن جائے، تو کل کے مانگے میں کروڑوں کی تمہیں جائیداد دولت یہ دی تھی، تو یہ میں آج غریب ہو گیا ہوں، تو مجھے واپس یہ زمین کی جائے. میں توڑ کے دوبارہ اپنی زمین مسجد توڑ کے مسجد کو مسمار کر کے شہید کر کے دوبارہ اپنے پیسے لینا چاہتا ہوں، تو وہ نہیں لے سکتا. یہ متفق علیہ فتویٰ ہے. جب ایک دفعہ دے دیا مسجد بن گئی تو قیامت کو مسجد رہے گی، کوئی کسی کو مسجد کو نہیں توڑ سکتا کوئی بھی. تو یہ گزارش ہے بھائی، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، اور ایسے کام نہ کرو جو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.